آج آپ کے صبح گرفتاری نکل گئے تو ایسا ہے کہ ظاہری بات ہے درجنوں کے حساب سے میرے اوپر اور تمام لیڈرشپ کے اوپر کارکنان کے اوپر FIR ہیں. میں آج اصل میں اڈیالہ جیل میں ایک بوگس کیس میں اپنی جو جیل ٹرائل ہو رہا ہے میں اس کے لیے جا رہی تھی، لیکن مجھے راستے سے واپس آنا پڑا کیونکہ یہ جتنے میرے وکیل ہیں ان کا مجھے فون آیا اور میں نے میڈیا پہ بریکنگ نیوز دیکھی کہ میرے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے. دیکھیں میں تو کورٹ کی عزت کرتی ہوں، بوگس کیسز صحیح پر ہم ججز کے آگے پیش ہوتے ہیں، کورٹ میں پیش ہوتے ہیں. ہم نے کہیں ملک چھوڑ کے بھاگنا تھوڑی ہے، ادھر ہی پاکستان کے اندر سیاست ہے، جینا مرنا بھی یہیں پر ہے، عزت بھی یہیں پر پاکستان میں، اور یہیں سے بھی انشاءاللہ انصاف ملے گا. تو پھر میں ہنگامی بنیادوں پر اڈیالہ جیل کے ٹرائل کو راستے میں چھوڑ کے واپس یہاں پہ آئی ہوں اور جج کے آگے میں پیش ہوئی ہوں. میں شکریہ ادا کرتی ہوں اپنے یہ ینگ لائرز کا اور جج صاحب کا بھی کہ چلو انہوں نے میری بات سنی، میں پیش ہوئی اور انہوں نے میرے دونوں جو وارنٹ گرفتاری تھے وہ اس وقت کینسل کر دیے جو ایشو ہوئے تھے، اور اب واپس جو ہے شکر ہے کہ کوئی وارنٹ گرفتاری میرے نہیں ہے، اور اب اگلے مہینے کی جو ہے وہ 12 تاریخ کی پیشی میری لگ گئی ہے، تو لہٰذا کوئی گرفتاری نہیں ہے، وارنٹ جو ہے وہ ختم ہو گئے. اصل ایشو یہ ہے کہ جب ظاہری بات ہے ایک ایک دن میں آپ نے اڈیالہ جیل بھی جانا ہے، آپ نے ادھر ATC کورٹ میں بھی پیش ہونا ہے، آپ نے پنڈی بھی جانا ہے، آپ نے جوڈیشل کمپلیکس بھی آنا ہے، آپ نے فیصل آباد میں پیش ہونا ہے. ایک ایک دن میں جب آپ نے 4 جگہوں پہ پیش ہونا ہے تو ظاہری بات ہے وہ راستے میں دیر سے ویر ہو جاتی ہے، لیکن پھر وہ وارنٹ گرفتاری جاری ہوتے ہیں. لیکن چلو بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے سارے ILF کے ینگ لائرز موجود ہیں، وہ ہمیں فوراً جو ہے وہ خبر کرتے ہیں، اور میں واپس آئی نہیں تو آپ کو میں کہیں اور نظر آتی. یہ شکر ہے کہ میرے وارنٹ گرفتاری اس وقت ختم ہو گئے ہیں اور میں پیش ہو گئی ہوں. ہم کورٹ کی بھی عزت کرتے ہیں، اپنے کالے کوٹ وکلا کی بھی عزت کرتے ہیں، یہ ہماری داد رسی کرتے ہیں. میری پارٹی، میرا لیڈر، ہمارے کارکنان سب بڑی مشکل دور سے گزر رہے ہیں، لیکن ہمارا جینا مرنا اور سیاست پاکستان میں ہے. ہم یہ ظلم برداشت کرتے رہیں گے، لیکن اپنا نظریہ جو خان صاحب کے ساتھ ہے، اور ہمیں اس بات پہ یقین ہے کہ خان صاحب بھی اس ملک کو کرائسس سے نکال سکتے ہیں، خان صاحب کا ساتھ ہم نہیں چھوڑیں گے. IMF کا جو وفد ہے انہوں نے چیف جسٹس سے ملاقات کی ہے، اس کو آپ کیسے دیکھیں؟ دیکھیں بہت ساری ایسی باتیں ہیں، بہت سارے ایسے چیپٹر کھل گئے ہیں جس میں کامنٹس کرتے ہوئے بھی بندہ فرض کریں اب پاکستان کے اندر جو 26 آئینی ترمیم کے بعد جو حالات اس وقت جوڈیشری کے ہو چکے، جس طرح جوڈیشری متنازع ہو چکی ہے اور پاکستان کا جو رول آف لا میں نمبر ہے وہ بالکل ہی ہم لوئسٹ پہ ہی آ گئے. پاکستان میں عدلیہ کو بھی متنازع بنایا گیا، اور کل جتنے بھی ہمارے کالے کوٹ والے وکیل تھے وہ ریڈ زون کے اندر 26 آئینی ترمیم کے خلاف اور جوڈیشری کی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے تھے. اور کل میں خود دوبارہ، چونکہ میں یہاں پہ پھر دوبارہ کل عدالت میں میری ایک پیشی تھی سنگجانی والے اس میں کیس میں، تو میں راستے میں دیکھ رہی تھی کہ ریڈ زون کو تو ایسے سیل کیا ہوا تھا جیسے خدا نہ خواستہ کوئی مقبوضہ کشمیر وکلا کو تلاش کر رہے تھے اور پریزن وین کھڑی ہوئی تھی. وہ سمجھ رہے تھے کہ اگر پریزن وین میں ہم وکلا کو ڈالیں گے تو شاید کوئی بہت بڑا تمغہ جرت ہمیں مل جائے گا. ایسی کوئی بات نہیں ہے، وکیل اپنے ججز کے ساتھ کھڑے ہیں، عدلیہ کی آزادی کے لیے کھڑے ہیں. تو ایسے میں IMF کا ان سے ملنا، تو یہ بہت سارے سوالات ہیں جو پاکستان نے جواب دینے ہیں. ہمارے بہت سارے فرنٹ جو ہیں وہ انفارچونیٹلی اس وقت خالی پڑے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ یہ کہ 17 سیٹوں والی جو جماعت ہے وہ انتہائی نالائق ہے. اس نے اپنی کرسی کو طول دینے کے لیے جوڈیشری کو بھی متنازع کر دیا ہے. انہوں نے آپ کے اوپر قدغن لگانے کے لیے، میڈیا کا گلا گھونٹنے کے لیے یوٹیوبر کو، سوشل میڈیا کو، وی-لاگر کو، الیکٹرانکس میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے متنازع PICA ایکٹ بھی لے کر انہوں نے پاس کروا لیا ہے. اس کی وجہ سے بھی بہت سارے مسائل ہے کہ آپ مظلوم کے لیے یا ظلم کے خلاف آپ آواز نہیں جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اسی طرح الیکشن بالکل متنازع ہے، سب کو پتہ ہے کہ یہ حکومت نہیں جیتی ہے، 47 فارم کے ذریعے لوگ آئے ہوئے ہیں. الیکشن بھی متنازع ہے. پھر اس کے بعد تمام سیاسی کارکنان کو دہشت گرد بنا کے پیش کیا جاتا ہے. اب میری سمپل سی بات ہے، میرے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے سے کیا ہوگا؟ ملک میں دہشت گرد تو دندناتے پھر رہے ہیں. میں تو کورٹ کی بھی عزت کرتی ہوں، میں فیصلوں کی بھی عزت کرتی ہوں، دروازہ کٹکھٹاتی رہتی ہوں، بوگس کیسز میں ہر روز میں پیش ہوتی ہوں. وارنٹ گرفتاری تو جاری کریں نا آپ کسی دہشت گرد کی، آپ کسی قبضہ مافیا کی، آپ کسی گینگ ریپسٹ کی، آپ کسی سمگلر کی وارنٹ گرفتاری جاری کریں نا. ہمارا تو جینا مرنا پاکستان میں ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس ملک کے اوپر رحم کرے. یہ 17 سیٹوں والی جماعت، شہباز شریف اس ملک کے لیے بوجھ ہیں.
یہ سیاسی گدھ ہیں، یہ ملک کے لیے بوجھ ہیں، یہ ملک کے نظام کو تباہ کرنا چاہتے ہیں صرف اپنی کرسی کو طول دینے کے لیے، اور عوام سے بدلہ لینا چاہتے ہیں کیونکہ عوام نے ان کو ووٹ نہیں دیا۔ میڈم 4-5 ماہ میں یہ چوتھا 5واں واقعہ ہو چکا ہے کہ ایک اور کشتی ڈوب چکی ہے باہر جاتے ہوئے۔ سیڈ اسٹیٹ آف افیئرس، کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارا برین ڈرین ہو رہا ہے، ہمارے ملک سے لاکھوں کے حساب سے نوجوان بچے بچیاں اسکل والے لوگ جو ہیں وہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے نوجوانوں کو بھی ہتھ کڑیاں لگائی ہیں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے نام پہ یا کوئی حق کے لیے آواز بلند کرنے پہ۔ دوسری بات یہ کہ لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہجرت کر کے جا رہے ہیں، 12 سال کا بچہ بھی کشتی میں جا رہا ہے، نوجوان بھی جا رہے ہیں، خواتین بھی جا رہے ہیں۔ اور عجیب بات یہ کہ یہاں FIA کی واچ لسٹ کے اوپر سیاسی کارکنان کی تو لسٹ ہے ECL پہ PNIL پہ، لیکن افسوس کی بات یہ کہ ایسے جو گروپس ہیں جو پاکستانی عوام کی زندگی سے کھیلتے ہیں، ان کو لالچ دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑا علم یہ ہے کہ لوگ کیوں ملک چھوڑ کے جانا چاہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ لوگ اپنے آپ کو ملک کے اندر محفوظ نہیں سمجھ رہے اور وہ تاریخ کشتیوں کے اندر جا کے جو ہے غیر قانونی طریقے سے ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ 1947 کے بعد پاکستان سے سب سے بڑی ہجرت پاکستان سے ہونے جا رہی ہے۔ آپ کے لوگ پاکستان میں ٹھہرنا ہی نہیں چاہتے۔ ہمارے دور حکومت میں آپ کا جو پاسپورٹ پرنٹ کرنے کا ریشو تھا وہ 23% تھا، لوگ ملک میں رہنا چاہ رہے تھے۔ ابھی جو ہمیں پاسپورٹ کی جو وہ ہے DG پاسپورٹ نے جو ہمیں بریفنگ دی ہے اس کے مطابق جو ہے 97% ہمارے ملک کا ریشو بن گیا پاسپورٹ بنانے کا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر کوئی ملک سے جو ہے وہ چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں۔ تو یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے لوگ وہاں پہ مر رہے ہیں، کشتیوں کے اندر مر رہے ہیں، سانس گھٹنے سے مر رہے ہیں، بارڈر پہ مر رہے ہیں۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ اس ملک کے کنٹرول میں، موجودہ نالائق حکومت کے کنٹرول میں کچھ بھی نہیں ہے۔ بات دوبارہ ہو رہی ہے میڈم، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، کیا کہتی ہیں؟ ہمارے عوام سے تعلقات بہتر ہیں، اور اگر اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات بہتر تو اس میں کیا برائی ہے۔ ہمارے ملک کے ہی لوگ ہیں، اور ابھی جو خان صاحب نے خط لکھے ہیں 2، اس کا سب سے پہلے آپ لائن دیکھیں، پہلا فقرہ دیکھیں کہ یہ فوج بھی میری ہے، یہ ملک بھی میرا ہے۔ تو جو لوگ اسٹیبلشمنٹ کو یا جو پاک فورسز کو اور پاک آرمی کو اور ہمارے جو کارکنان یا جو پولیٹیکل لوگوں کو لڑوانا چاہتے ہیں ان کو تو بڑا افسوس ہوا ہوگا کہ خان صاحب نے کہا کہ یہ فوج بھی میری، یہ ملک بھی میرا ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ مذاکرات تو ویسے ہر بات کا حل ہے، ٹیبل پہ ہی مذاکرات ہونے چاہیے، لیکن افسوس کی بات یہ، میں موجودہ حکومت کی بات کر رہی ہوں، نہ ان کی کیپیسٹی ہے، نہ ان کی کریڈیبلٹی ہے، نہ وہ مذاکرات میں سیریس ہیں، نہ وہ کوئی حل نکالنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ جو جتنا سسٹم کرپٹ ہے، جتنا یہ ملک کے اندر حالات اس وقت خراب ہیں، اس کی بینیفیشری PMLN کی حکومت خود ہے۔ تو وہ کیوں کرسی پہ بیٹھے گی، کیوں ٹیبل پہ بیٹھے گی، وہ ہمارے ساتھ مذاکرات کرے گی؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر 26 نومبر کا یا پھر 9 مئی کا اگر کوئی جوڈیشل کمیشن بنا، سینئر ججز اس کے اندر بیٹھے اور اس کا اصل فیصلہ ہوا، تو کھرا جو ہے وہ PMLN کی طرف نکلے گا، کیونکہ 9 مئی کا بھی بینیفیشری جو ہے وہ PMLN ہے، اور 26 نومبر کو نہتے لوگوں کے اوپر جو گولیاں چلائے گی اس کا بھی بینیفیشری PMLN ہے۔ تو ٹیبل ٹاک پاکستان تحریک انصاف تو بہت سیریس ہے، لیکن چونکہ حکومت سیریس نہیں ہے، میرے خیال میں مذاکرات کا وقت اب نکل چکا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے پاس سب سے بڑی پولیٹیکل پاور ہے، ووٹ کی پاور ہے، اسٹریٹ پاور ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی 8 فروری کو یوم سیاہ پورے پاکستان میں، پنجاب میں ظلم اور جبر کے باوجود لوگ اپنے جو الیکشن کے اوپر ڈاکہ تھا عمران خان کے کہنے کے اوپر 8 فروری کو نکلے۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی حقیقت ہے، اور اس ملک کا سب سے بڑا لیڈر عمران خان ہے، جو انشاءاللہ ووٹ کی طاقت سے، عوام کی طاقت سے دوبارہ وزیر اعظم بنے گا۔ شکریہ۔